اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے. دار العذاب دار الجزا وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے. اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہو تو حامل کتاب الہی، شریعت خداوندی کی کسٹوڈین، اللہ کے رسول کی نام لیوا، اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی، عمل اس کے برعکس ہو. حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا، اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا اور اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا، اسے اپنا کلام دیا، کتاب دی، اسے اپنی شریعت دی، تو کس لیے دی؟ تاکہ اس پر خود بھی عمل کریں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. وہ گویا کہ اس روئے ارضی پر وہ امت، وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے، ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے. اے انسانوں، ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون، ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت، ہمارے پاس ہے اس کی کتاب، ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا اسوہ. آؤ ہماری طرف، ہمیں جانچو، ہمیں پرکھو، ہمیں دیکھو، ہم واقعتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا. دیکھ لو ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا. وہی بات تو نہیں ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. آؤ دیکھو ہم نے اس کتاب کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے، کیسا انصاف ہے، کیسا امن ہے، کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی اخوت ہے. آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا مر رہا ہو، ایسا نہیں ہے. دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسانی عزت، انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہیں. حریت ہے، آزادی اظہار رائے ہے، سب کچھ ہے. یہ کام اگر وہ امت کرے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. پھر دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا، دنیا کی خلافت اس کو دی جائے گی، دنیا کی امامت اس کو دی جائے گی، دنیا کی قیادت اس کو دی جائے گی. جیسے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے پڑھا تھا. جب صحابہ کرام نے وہ سبق پڑھا تھا تو دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں. اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہیں کچھ اور کریں کچھ اور، کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کریں، کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہیں اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس پر اس کا استعمال کر رہے ہوں. اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے، یہ مسلمان کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام؟ یہ مسلمان کیا اسلام پر کاربند ہے؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں. یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں. وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشین ہیل تھائی سیلف. تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے IMF کا. ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں IMF کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے. ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے، ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ قرقی ہو رہی ہے. عوام کے اندر جو بھی رہا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو، وہ تو بدنام کر دی گئی، دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھ میں کچھ کام کروا لو، وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا. ان کا کیا کھیل ہے؟
یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ. یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک تم ہو کہ لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ. ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے، ہندو بھی تھے کہ نہیں تھے. انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، اپنی معیشت کو، اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے. آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے. اور وہ کہ ڈرتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا. پہلے تقریباً 20 برس جو ہیں ہندوستان کے، بھارت کے کانپتے ہوئے گزرے ہیں پاکستان سے. اب 30 برس سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے